درود ایسا کہ کہنے کو طبیعت مچل جائے۔ توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ سورہ انبیاء سے ایک شعرۂ آفاق آیت پیش نظر ہے میرے، اسی پر ہی میں نے 10 راتیں آپ سے گفتگو کرنا ہے۔ جیسا کہ آپ نے سن بھی لیا، اشتہار میں پڑھ بھی لیا ہوگا کہ حقیقت عبد و عابد پر گفتگو کرنا ہے آپ حضرات سے۔ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ واقعی ہو رہی ہے، چونکہ جس انداز سے آپ نے ماشاءاللہ کی ہے تو مجھے یقین آ گیا کہ یا تھکے ہوئے ہیں آپ بہت زیادہ، پتہ نہیں۔ جو ہے جمال غیب کا سب سے بڑا نجات، اس کو مقام عشق میں کہتے ہیں بودلا۔ جس رات کو رسول کے بستر پہ سو گیا، اسلام اس کی نیند کا مقروض ہو گیا۔ اس آیت کا پہلا چوتھائی حصہ اکثر و بیشتر مجالس میں ضمناً میری زبانی آپ نے سنا ہوگا۔ آج میں اس آیت کو مکمل پڑھنا چاہ رہا ہوں، لیکن آیت کے ترجمے سے پہلے 2 فکرے کو لوہے دماغ پہ نقش کر لیجئے گا، کیونکہ اسی کی روشنی میں ہی ہم نے آگے کا سفر کرنا ہے۔ عبد، عابد، عبد بندہ، عابد عبادت کرنے والا۔ ہر عبد عابد نہیں ہوتا، ہر عابد عبد نہیں ہوتا۔ میں نے ظہیر بھائی اسی میں کلیات کی دنیا کو سمیٹ کر آپ لوگوں کی جھولی میں ڈال دیا ہے۔ ہر عبد عابد نہیں ہوتا، ہر عابد عبد نہیں ہوتا۔ جسے خدا پیدا کرے گا وہ عبد تو ہوگا۔ فرعون عبد تھا، عابد نہیں تھا۔ اور سر اٹھانا حلالیوں موالیوں، شیطان عابد تھا، عبد نہیں تھا۔ العظمت اللہ۔ سمجھ میں آگے بات دوستو؟ فرعون عبد ہے، عابد نہیں۔ شیطان عابد ہے، عبد نہیں۔ اور عبد کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک عبد کونی ہوتا ہے، ایک عبد شرعی۔ خدا کی مخلوق کا ہر ذی روح اس کا عبد کونی ہے، عبد شرعی کوئی کوئی۔ اور جو حقیقی عبد بھی ہو جائے اور حقیقی عابد بھی ہو جائے تو پھر وہ معبود جیسا دکھائی دیتا ہے۔ ہاں بس یہ فکرے پورے 10 دن آپ کو یاد رہنے چاہیے۔ اب سائن جی ترجمہ شروع کرنے لگا ہوں۔ سورہ انبیاء یاد ہے نا؟ ہاں پہلا چوتھائی حصہ آپ کا جانا پہچانا ہے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَوْ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَوْ يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لو یفترون ام اتخذوا آلہۃ من الارض ینشرون لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ چلے تو نہیں گئے ہو؟ فرمایا جو آسمان میں رہتے ہیں ان کا بھی میں مالک،
جو زمین پہ بستے ہیں ان کا بھی میں مالک، اور جو میری ان دیت میں رہتے ہیں، میرے قرب کی آخری سرحدوں پہ رہتے ہیں، ان کا بھی میں مالک، اور جو میرے قرب کی آخری منزل پہ ہیں وہ میری عبادت سے تکبر نہیں کرتے۔ لاؤ یستکبرون عن عبادت ہی، وہ میری عبادت سے تکبر نہیں کرتے، ولاؤ یستحسرون، اور وہ کبھی تھکتے بھی نہیں۔ پلے پڑھ رہی ہے میری بات دوستو؟ قرآن پڑھ رہا ہوں، ممبر پہ لے آؤ، مرضی کا ترجمہ لاؤ، جس مسلک سے تعلق ہے اس کا لاؤ۔ لاؤ یستحسرون کا ترجمہ یہی ہوگا، تھکتے نہیں، تھکنے کا نام نہیں لیتے، بشر ہو تھکے نہیں۔ او بھائی تھک تو فرشتے بھی جاتے ہیں، اللہ جانے یہ کون ہے جن کو اللہ لا یستحسرون کی سند دے رہا ہے کہ تھکتے نہیں۔ یسبحون اللیل والنہار، بس ساری رات بھی میری تسبیح، سارا دن بھی میری تسبیح۔ لا یفترون، تھکنا تو دور کی بات ہے، انہیں سستی نہیں ہوتی۔ دیکھو، یا آج پہلی رات مجھ سے سودا کر لو پوری 10 راتوں کا کہ بالکل نعرہ آپ نہ لگائیں، میں شکوہ کروں جو چور کی سزا وہ میری، سنتے رہو، اور اگر لگانا ہے تو پھر ایسا نہیں۔ جیو کیا کہا؟ لاؤ یفترون، انہیں سستی بھی نہیں چھوتی۔ آگے ملک اور مشرکین سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں، ام اتخذوا آلہۃ من دون الارض ینشرون۔ میں آیت پڑھوں نہ ہو گردن کٹوا دوں، ترجمے میں خیانت ہو، زبان کٹوانا میرا حق، جو حدیث پڑھوں، قول معصوم پڑھوں، جو حوالہ دوں کتاب میں نہ ہو پھر مجرم، ترجمے میں غلط ہو پھر مجرم، سب سچ ہو پھر مجھ سے نہ الجھنا، آیت مزاج بگاڑے خدا سے لڑنا، حدیث مزاج پہ حملہ کرے رسول سے جھگڑا کرنا۔ ہاں مسئلہ نہیں، سر اٹھاؤ، کہتے ہیں ام اتخذوا آلہۃ من الارض ینشرون، ان لوگوں نے زمین سے خدا بنا لیے ہیں، معبود بنا لیے ہیں، جن کو انہوں نے معبود سمجھ لیا ہے، کیا وہ مردے زندہ کر سکتے ہیں؟ جب تک تمہارا دل ہے، کیا کہہ رہا ہے اللہ سردار صاحب؟ ام اتخذوا آلہۃ، کیا انہوں نے معبود بنا لیے مرضی کے من الارض، زمین سے، ینشرون، یہ مردے اٹھا سکتے ہیں؟ اس پر ابھی میں نے اور کچھ نہیں کہنا، فرماؤ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر بہت سے خدا ہوتے تو زمین و آسمان تباہ نہ ہو جاتے؟ سردی تمہاری میں نہیں اتار سکتا، میں نے تو حقیقت کے موتی ڈالنے ہیں جھولی میں، اگر ولا کی تپش ہے تو پھر سردی اتر جائے گی۔ اگر ایک سے زائد اللہ ہوتے لفسدتا، آسمان بھی تباہ ہو جاتے، زمین بھی تباہ ہو جاتی۔ ظہیر بھائی زمین و آسمان کی تباہی کی میں نے آیتیں 2 پڑھی،
ایک یہی جو آپ نے سن لی کہ اگر ایک سے زائد خدا ہوتے زمین و آسمان تباہ ہو جاتی، اور ایک میں کہا لو اتبع الحق اہواءہم لفسدت السماوات والارض ومن فیہن، اگر حق لوگوں کی خواہش کے مطابق ان کی پیروی کر لیتا تو زمین و آسمان تباہ نہ ہو جاتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ مجھے نہیں، میں راضی ہوں تم سے، میرا مولا تم سے راضی ہو، علم غیب تو میں نہیں رکھتا، چہرے پڑھنے کا مجھ سے بڑا ماہر مولا نے پیدا ہی نہیں کیا، ہر چہرے پہ نظر ہے میری، ہر صفحہ رخسار میری نگاہوں کی زد میں ہے۔ یا اللہ کہتا ہے میرے مقابلے میں اور خدا ہوتا زمین و آسمان فنا ہو جاتے، یا کہہ رہا ہے اگر علی نے ان کی خواہشات کے مطابق پیروی کر لی ہوتی تو زمین و آسمان تباہ ہو جاتے۔ لاہور والوں، معلوم ہوا علی کی بیعت کو جلی نے اپنی بیعت سمجھا ہے۔ میرے مالک، میں نے جملہ کہہ دیا ہے، کچھ کی طبیعتوں میں بھونچال آیا، اور بہت تھوڑے چہرے ایسے ہیں جن پر سوچ کی شکنیں ہیں۔ کیوں تو نے ایسا کہا؟ یا تیرے مقابلے میں اللہ ہو تو زمین و آسمان تباہ، یا علی کسی کی پیروی کرے تو زمین و آسمان تباہ۔ کہا غضنفر جاہل نہ بن، بیعت رضوان کو یاد کر، میرے نبی نے ہاتھ نیچے رکھا، اوپر صحابہ کرام ہاتھ رکھتے گئے رکھتے گئے رکھتے گئے رکھتے گئے، ہاتھوں کا ٹیلا بن گیا، آخر میں خیبر شکن کا ہاتھ آیا۔ میں نے سورہ فتح کی آیت بھیج دی کہ ید اللہ فوق ایدیہم، جو ہاتھ سب سے اوپر ہے یہی تو اللہ کا ہاتھ ہے۔ جیتے رہو۔ ہاں بس میں نے جو پیغام دینا تھا وہ دے دیا، اب کہو تو جاؤں۔ جو آسمان میں ہے ان کا مالک میں، جو زمین پر ہے ان کا مالک میں۔ زمین والوں کو بھی تم جانتے ہو، چلو جنوں انس کو تو جانتے ہو، درندوں پرندوں چرندوں حیوانوں جانوروں کو بھی جانتے ہو، یہ زمین والے ہیں۔ اور آسمان پہ کون ہے؟ ہاں ہاں تو گھبرانے کی کیا بات ہے، صحیح جواب ہے اور پھر شرما رہے ہو، فرشتے۔ لیکن ظہیر بھائی اللہ نے نہ فرشتوں کی عبادت کا ذکر کیا نہ کسی زمین والے کی عبادت کو چھیڑا، کہا کیا؟ سبحان اللہ ہے وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، وہ میری عبادت سے تکبر نہیں کرتے۔ میں جب اس بچے جتنا تھا میں نے اس آیت کو بہت سوچا، کیوں یہ اندیت والوں کی عبادت کا ذکر کیوں کیا؟ عبادت تو فرشتے بھی کرتے ہیں، جن بھی کرتے ہیں، انسان بھی کرتے ہیں۔ تو لاہور والوں سورہ آراف کی ایک آیت نے مجھے مسئلہ سمجھایا، بالکل آخری پڑھ لینا مجلس کے بعد، یا ابھی طبیعت میں جلدی ہے تو قرآن ممبر پہ منگوا لو۔ فرما رہا ہے ان الذین، رسول سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے ان الذین، پھر بتا دوں رسول سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے ان الذین
عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ یسبحونہ وَلَهُ يَسْجُدُونَ۔ اے میرے محبوب، جو تیرے رب کی اندیت میں رہتے ہیں وہ میری عبادت سے تکبر نہیں کرتے، وہ تسبیح بھی میرے لیے پڑھتے ہیں، سجدہ بھی صرف مجھے کرتے ہیں۔ میں کہہ کے آگے چلا گیا، جو پہنچ گئے انہیں میں کہتا ہوں وہاں، اور جو نہیں پہنچے تمہیں بھی میں اکیلا کرنا نہیں چاہتا۔ کیوں؟ آل محمد کے سجدوں کی بات کر رہا ہے۔ لہو یسجدون، لہو یسجدون، فرمایا صرف اہل بیت محمد ہی ہیں جو میرا سجدہ کرتے ہیں، پالنے والے فرشتے۔ فرمایا جاہل نہ بن، کالا آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا؟ انہوں نے کالا آدم کا سجدہ کیا۔ یہ صرف یہ ہے محمد والے محمد جو صرف مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ اور دیکھو ملک اور بہت کچھ کہہ جاؤں گا 10 راتوں میں، لیکن اس سے 1000 گنا رہ جائے گا، 1000 گنا رہ جائے گا۔ اور جو کہہ بھی جاؤں گا ہر جملے کی شرح نہیں کروں گا، ہاں پھر کچھ جستجو تمہارا فریضہ بھی ہے، سوائے 14 کہ وہ کسی کا سجدہ اپنے لیے مانتا ہی نہیں۔ تو پھر ہر شخص اپنے اپنے سجدوں کا حساب کرے۔ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ کیوں؟ ہر سجدہ کرنے والے کا سجدہ بانٹا ہوا ہے، تقسیم شدہ ہے۔ صرف یہ ہے جو اس کی کبریائی کو جھکتے ہیں، جو صرف توحید کا سجدہ کرتے ہیں، اور کوئی نہیں۔ سرکار صادق کا فرمان ہے کہ نحن عبدنا اللہ وَأَمَّا سَائِرُ النَّاسِ فَعَبَدُوهُ بِصُورَةِ الْعِبَادَةِ۔ فرمایا اللہ کی عبادت ہم 14 کرتے ہیں۔ تم پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ گھبرا کیوں گئے ہو؟ اسی لیے کہ ہماری عبادتیں تو گئیں نہیں، چلی جائیں گی انشاءاللہ، اگر صحیح رخ اختیار نہ کیا تو۔ بڑے بڑوں کی چلی جاتی ہیں۔ تم نے دیکھا نہیں شیطان کی خان صاحب لاکھوں سال کی عبادت تھی، اتنے سے خلیفہ کو نہیں جھکا اور ضائع۔ اب اللہ جانے بیٹھے ہو چلے گئے ہو یا ادراک کے دشت میں کہیں کھوئے ہوئے ہو، میں آبادی میں پڑھ رہا ہوں یا ویرانے میں، سوچ کی بیماری والوں سے میرا خطاب ہے یا ماننے کی تاثیر والوں سے۔ اگر لاکھوں سالوں کی عبادت والا آدم میں شک کر کے بندگی ضائع کر سکتا ہے، تو 50 سال والا علی میں شک کر کے ضائع نہیں کر سکتا۔
जीते रहो। तरीका ये है भाई, अपनी इबादत अपने नाम लगने ही न दो। है? जी जी, मिसाल तो बड़ी माठी और गलत सी है, लेकिन इसके बगैर कुछ लोग समझेंगे नहीं है। जिस सामान पे कदगन हो के एयरपोर्ट से अंदर नहीं जा सकता, बंदे उस बंदे के बैग में रख देते हैं जिसका सामान चेक नहीं होता। और समझ में आ रही है बात या नहीं? तो जो कुछ भी करते हो अपने नाम न लगवाओ, अपने मौला के नाम कर दो। जब फरिश्ते लिखेंगे ये इबादत भी इनके मौला की है, अल्लाह को लेना भी पड़ेगी, कबूल भी करना पड़ेगी। बंदा इनके नाम लग जाए तो जैसे अल्लाह इनका शुक्रिया अदा करता है, इनकी नौकरानियों का भी करना पड़ता है। हाँ, तो भूली तो नहीं बात। क्या फरमा रहे थे मेरे मौला? नहनु अबदनल्लाह, हम 14 ने ही अल्लाह की इबादत की। व अम्मा साइरुन्नास फअबदूहु बिसूरतिल इबादत, बाकी हर इंसान ने इबादत की सूरत में इबादत की, अल्लाह की नहीं की। अल-अज़मतुल्लिल्लाह, अल-अज़मत। समझ में आ रही है मेरी बात दोस्तों या नहीं? जी जी जी, अब्दे हकीकी मलिक और ज़हीर भाई बना ही उसी वक्त जा सकता है जब मफ़हूम अबदियत का पता हो। हकीकी आबिद शैखाज हो ही बंदा उस वक्त सकता है जब हकीकी इबादत का पता हो। बल्कि नहीं, मैं आपको आसान नुस्खा बताऊं, अबदियत और इबादत को जमा कर लो, बेड़ा पार है। अगर तुम एक वक्त में अब्द हुए, आबिद न हुए, मारे गए। एक वक्त में आबिद हुए, अब्द न हुए, फिर भी मारे गए। नहीं समझ में आ रही बात? नहीं नहीं नहीं, नहीं। अच्छा, हदीस है, अन नजरो इलल काबत इबादतुन, काबे को देखना इबादत है। अब देख जो भी रहा है उसकी इबादत तो लिखी गई, लेकिन उसे उसी लम्हे अब्द भी होना चाहिए, यानी दिल में ये एतराफ भी करना चाहिए ये मसजूद है, ये मताफ है, इसके गिर्द तवाफ करना इसका हक है। अब अब्दियत और इबादत जमा है। इसी तरह अन्नज़रो इला वजह अली इबादत, अली का चेहरा देखना इबादत, ज़िक्रो अली इबादत, अली का ज़िक्र इबादत, हुब्बो अली इबादत, अली की मोहब्बत इबादत। अब एक बंदा अली को देख रहा है, इबादत तो कर रहा है। अब देखना यह है कि क्या वो उस लम्हे अब्द भी है या नहीं, यानी देख भी रहा है, अली को मान भी रहा है, अब्द भी है, आबिद भी है। जिक्र अली इबादत, एक मौलवी अली का जिक्र कर रहा है, देखना है अब्द भी है, यानी जब जिक्र कर रहा है कहीं अली में शक तो नहीं कर रहा। पहले बढ़ गई बात।
میرے بھائی مرکز ہے عبادت کا بھی ابدیت کا. داؤد نے مناجات کرتے کرتے اللہ سے پوچھا تھا الہی لکل ملک خزانت این خزانت سلطنت کا. پالنے والے ہر بادشاہ کا خزانہ ہوتا ہے, تجھ سے بڑا بادشاہ کون ہے؟ این خزانت سلطنت کا, تیری سلطنت کا خزانہ کہاں ہے؟ اب جاگنا. چند لفظ ہیں خان صاحب ملک ہول, لیکن اگر کہو تو باقی کا پورا اشرا انہی لفظوں کی شرح میں ہو سکتا ہے. ہاں میری طرف سر اٹھانا. اللہ نے جواب دیا یا داؤد لی خزانت اعظم من العرش واوسع من الکرسی واطیب من الجنت وازین من الملکوت ارضها المعرفت وسماؤها الایمان شمسها الشوق وقمرها المحبت ونجومها الخواطر وسحابها العقل ومطرها الرحمت واشجارها الطاعة وثمرها الحکمت ولها اربعة ابواب العلم والحلم والصبر والرضا الا وهي القلب. چلے تو نہیں گئے؟ سوچ میں نہ پڑھنا ورنہ میں اکیلا پڑھتا رہوں گا, تمہارا کام صرف سننا ہے. اللہ نے کہا داؤد میرا خزانہ ایسا ویسا, لی خزانت اعظم من العرش, میرا خزانہ عرش سے عظیم تر ہے. اگر تم میں سے ہر شخص حقیقت کے موتی چننے آیا ہے اور دل کی بستی کو ویران کر کے نہیں آیا, کعبے کو بسانے والے سے دل کی ویرانی کو بسائے ہوئے ہے, تو اسے بیٹھے ہوئی جنت نظر آ جائے گی, یہ میرا وعدہ ہے انشاءاللہ. میرا خزانہ عرش سے اعظم ہے, اوسع من الکرسی, کرسی سے وسیع تر ہے, اطیب من الجنت, جنت سے پاکیزہ تر ہے. فرمایا جنت بھی اتنی پاک نہیں جتنا میرا وہ خزانہ پاک ہے. وَأَزْيَنُ مِنَ الْمَلْكُوتِ, ملکوت سے زیادہ سجا ہوا ہے. برآمدے والا گھبرائے ہوئے تو نہیں بھائی؟ کھڑے ہوئے دوست ٹھیک ہیں, تھکے ہوئے تو نہیں؟ میرا خیال ہے کھڑے ہوئے تھک گئے ہیں. ارضها المعرفت وسماؤها الایمان, میرا خزانہ جہاں ہے وہاں کی زمین معرفت کی زمین ہے, اس کے آسمان کا نام ایمان ہے. شمسها الشوق وقمرها المحبت, وہاں شوق کا سورج نکلتا ہے, محبت کا چاند ابھرتا ہے. وَنَجُومُهَا الْخَوَاطِرُ, پاکیزہ سوچوں کے ستارے اگتے ہیں. وَصَحَابُهَا الْعَقْلُ وَمَطْرُهَا الرَّحْمَةُ, وہاں عقل کا بادل چھایا رہتا ہے, وہاں رحمت کی بارش ہوتی ہے. اشجارها الطاعة وثمرها الحکمت, وہاں اطاعت کے درخت اگتے ہیں, حکمت کا پھل لگتا ہے. وَلَهَا أَرْبَعَةُ أَبْوَابٍ, اس کے 4 دروازے ہیں, ایک علم کا, ایک حلم کا, ایک صبر کا, ایک رضا کا. پالنے والے اتنا بڑا خزانہ ہے کہاں؟ فرمایا داؤد وہ مومن کا دل ہے.
فرمایا وہ کیا کہنے وہ مومن کا دل ہے. نہیں یہ حدیث قدسی نہ ہو بیچ چوراہے پھانسی لگوں ترجمہ یہی نہ ہو گردن کٹواؤں. مومن کے دل کو کیا کہہ رہا ہے ملک اللہ؟ اوسع من العرش، عرش سے عظیم تر، اوسع من الکرسی، کرسی سے وسیع تر، واسع کرسی السماوات والارض. اللہ کہتا ہے میری کرسی نے ساتوں آسمانوں ساتوں زمینوں کو گھیرے میں لے رکھا ہے. اور یہ کرسی سے وسیع تر ہے. دل نہیں چاہ رہا تو میں چھوڑ دیتا ہوں. ہاں تو پھر کسی کو تھکن ہو بھی صحیح تو منہ نہ بنانا، حقداروں کا بھی نقصان ہو جائے گا خامخواہ. کرسی سے وسیع تر، اطیب من الجنت، جنت سے پاکیزہ تر. اتنی جنت بھی پاک نہیں. اب میری بات ہاشمی سمجھ میں آئی جو میں اس بھولی قوم کو بتا بتا کے تھک گیا ہوں اور یہ مان کے نہیں دے رہے مجھے. وہ میں کہتا ہوں جنت کو اپنا ہدف نہ بناؤ، اس سے زیادہ پاکیزہ چیز تو تیرے اپنے سینے میں ہے. اچھا میں پھر واپس ادھر آتا ہوں. ایک چیز آ گئی ہے سامنے، سناؤں گے؟ ہاں کتاب کا نام بھی سن لو، المحتضر. اور اتفاقاً جہاں لاہور میں بھی میرے پاس موجود ہے، کہو گے تو کل ممبر پہ لے آؤں گا، حوالہ دیکھ لینا. علامہ حسن بن سلیمان ہلی رضوان اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں رسول کہتے ہیں جب میں معراج پہ گیا، لما اورج بی الى السماء الدنیا اذا انا بالقصر من فضة بيضاء على بابه ملكان فقلت لجبرائيل سلهما لمن هذا القصر قالوا لفتى من بني هاشم. کہتے پہلے آسمان پہ میں نے ایک چمکیلی چاندی کا محل دیکھا، اس کے دروازے پہ 2 فرشتے پہرا دے رہے تھے. فرشتوں کی ایک فوج وہاں سجدے میں پڑی تھی. میں نے پوچھا جبریل ان سے پوچھو یہ محل کس کا ہے؟ کہنے لگے بنی ہاشم کے ایک جوان کا. اللہ اللہ اکبر. اگر بیٹھے رہے تو پھر انشاءاللہ یہاں نہیں رہو گے، عرش تک چلے جاؤ گے. یہ میرا وعدہ ہے. فرماتے ہیں وَلَمَّا سِرْتُ إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَإِذَا أَنَا بِالْقَصْرِ مِنْ ذَهَبٍ أَحْمَرٍ عَلَى بَابِهِ مَلَكَانِ وَالْبَاقُونَ يَسْجُدُونَ فَقُلْتُ لِجِبْرِيلَ سَلَمَ لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ قَالُوا لِفَتًى مِنْ بَنِي هاشم. کہتے پھر میں دوسرے آسمان پہ گیا، وہاں میں نے سرخ سونے کا ایک محل دیکھا. 2 فرشتے دروازے پہ پہرا دے رہے تھے، باقی سجدے میں تھے. میں نے پوچھا جبریل ذرا ان سے پوچھ یہ محل کس کا ہے؟ فرشتوں نے کہا بنی ہاشم کے ایک جوان کا. کاش جتنی گرمی اور تپش وقت میرے اندر آ گئی ہے اتنی سب میں آ جاتی. وَإِذَا سَرْتُ بِالسَّمَاءِ الثَّالِثَةِ فَإِذَا أَنَا بِالْقَصْرِ مِنْ يَاقُوتَةٍ حُمْرَاءٍ عَلَى بَابِهِ مَلَكَانِ. فرماتے پھر میں تیسرے آسمان پہ پہنچا، وہاں میں نے سرخ یاقوت کا ایک محل دیکھا. 2 فرشتے پہرا دے رہے تھے، باقی سجدے میں تھے. میں نے جبریل سے کہا پوچھ یہ کس کا محل ہے؟ قالوا لفتى من بني ہاشم. فرشتوں نے کہا بنی ہاشم کے ایک جوان کا. العظمت للہ. پچھلے محلے والوں دیکھنے میں طرف فرماتے ہیں لما سرتو بالسماء الرابعة فاذا انا بالقصر من درة بيضاء على بابه ملكان. پھر میں چوتھے آسمان پہ گیا،
میں نے سفید موتیوں کا ایک محل دیکھا، 2 فرشتے پہرا دے رہے تھے، باقی سجدے میں پڑے ہوئے تھے۔ میں نے جبریل سے کہا پوچھ کس کا ہے یہ محل؟ قالوا لفتى من بنی ہاشم، کہنے لگے بنی ہاشم کے ایک جوان کا۔ ولما سرت بالسماء الخامسة فاذا انا بالقصر من درة صفرا، پھر میں 5ویں آسمان پہ گیا، وہاں میں نے زرد موتیوں کا ایک محل دیکھا، 2 فرشتے پہرا دے رہے تھے، باقی سجدے میں پڑے ہوئے تھے۔ میں نے کہا جبریل پوچھ یہ محل کس کا ہے؟ قالوا لفتى من بنی ہاشم، کہنے لگے بنی ہاشم کے ایک جوان کا۔ ولما سرت بالسماء السادسة اذا انا بالقصر من لؤلؤة رطبة مجففة، پھر میں جب 6ٹھے آسمان پہ گیا میں نے مروارید کا ایک محل دیکھا، 2 فرشتے پہرا دے رہے تھے، باقی سجدے میں تھے۔ میں نے کہا جبریل پوچھ یہ محل کس کا ہے؟ قالوا لفتى من بنی ہاشم، کہنے لگے بنی ہاشم کے ایک جوان کا۔ ولما سرت بالسماء السابعة اذا انا بالقصر من نور عرش ربنا، پھر جب میں 7ویں آسمان پہ پہنچا میں نے اللہ کے عرشی نور سے بنا ہوا ایک محل دیکھا، 2 فرشتے دروازے پہ تھے، باقی سجدے میں تھے۔ میں نے کہا جبریل پوچھ یہ محل کس کا ہے؟ قالوا لفتى من بنی ہاشم، بنی ہاشم کے ایک جوان کا۔ جاتے ہوئے مجھے بھی جلدی تھی، جبریل نے بھی نہیں پوچھا، واپسی میں میں نے کہا ان سے پوچھ تو صحیح، بنی ہاشم کا وہ جوان، بنی ہاشم کا وہ فتح کہتے ہیں جوان کو، لے فتح میں بنی ہاشم، وہ بنی ہاشم کا فتح ہے کون؟ کہا جس سے بھی پوچھا، جس آسمان سے بھی گزرا، کہا کون ہو سکتا ہے؟ لا فتح الا میں اکیلا ہوں، اس سردی میں بھی پسینہ ہے، تم ہزاروں ہو، میری فکرہ جو آگے ہے نا ملک اور یا اس کے بعد میں نے ممبر چھوڑ دینا ہے۔ ہاں اگر خریداری کوئی نہ ہو تو پھر دکان بڑھا لینی چاہیے نا۔ رسول کہتے ہیں پوچھ، چلو یہ 2 پہرے دار تو میں نے دیکھ لیے، یہ باقی اس محل کے ارد گرد سجدے میں کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ جبریل کہتا ہے یا رسول اللہ ابھی میں پوچھ لیتا ہوں، جس فرشتے کو بھی ہلاتا ہے جبریل، وہ کیوں اس محل کے چاروں طرف سجدہ کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا سید الملائکہ ہو کے عجیب سوال کرتا ہے۔ لما سار هذا القصر لعلی ابن ابی طالب سارا مسجودا للملائکۃ، چونکہ اس قصر کا مالک علی ہے اور جس مکان کا علی مالک ہو جائے وہ مسجود ہو جاتا ہے۔ میں راضی تم سے۔
سمیٹ گیا میرا بیان، سمیٹ دیا، چونکہ کاثر کا مالک علی ہے، اور جس مکان کا علی مالک ہو جائے وہ مسجود ہو جاتا ہے۔ یا کعبے کو مسجود کہنا چھوڑو، ورنہ پھر ماننا پڑے گا کعبے کے مالک کا نام علی ہے۔ اور گھبرانے کی ضرورت اس لیے نہیں، تم کہو گے کہ اللہ کی میراث گئی، پھر اللہ کس چیز کا مالک ہے؟ بھئی کعبے کا مالک علی ہے اور علی کا مالک علی ہے۔ اللہ آخری بندے تک نتیجہ لو، جاؤ۔ جو دروازے میں کھڑے ہوئے تم بھی، اگر کوئی تمہارے پیچھے باہر سڑک پہ وہ بھی، جہاں تک آواز جا رہی ہے لکھو لوح دل پر۔ مومن کے دل کی بات ہو رہی تھی، اللہ کہہ رہا ہے میرا خزانہ ہے۔ اچھا ٹھہرو، کسی عالم سے لکھوا کے لاؤ، پوری جائیداد دے دوں گا، میں شرط ہے کیونکہ عالم ہو۔ ہاں کسی بازاری کے پلے نہ پڑ جانا، کسی عالم سے لکھوا لاؤ کہ کسی بندے کے سینے میں قرآن ہو، کیا وہ جہنم جا سکتا ہے؟ نہیں لکھ دے گا، کوئی عالم نہیں لکھے گا، لکھنے کی جرات ہی نہیں کرے گا، ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن سینے میں ہو، پھر جہنم۔ اب ملک اور میرے سامعین پریشان ہو رہے ہیں، میری اگر گزری ہوئی مجالس کو یاد رکھا کرو تو پریشانیوں سے بچ جایا کرو گے۔ بھائی میں کہہ رہا ہوں سینے میں قرآن ہو بندہ جہنم جا سکتا ہی نہیں۔ اچھا پھر مجھے ایک منٹ امجد دینا پڑے گا ان کو، میں تمہیں بتا نہیں چکا، حدیث ہے تیرے رسول کی، کہے گا تو کل کتاب لا کے دکھا دوں گا۔ فرماتے ہیں میری امت میں ایک ایسا زمانہ بھی آنے والا ہے، ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ قرآن جن کی زبان تک تو رہے گا، حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ سمجھ گئے ہو بات دوستو؟ اس محلے والوں تھکے ہوئے تو نہیں ہو بھائی؟ قرآن حلق سے نیچے نہیں اترے گا، تم ہو تھکے ہوئے سارے۔ اور قرآن سے ہی پوچھتا ہوں میں، قرآن اللہ کا پاک کلام، اللہ کی پاکیزہ کتاب، وجہ کیا ہے؟ زبان میں رہتی ہے، منہ میں پھرتی ہے، حلق سے نیچے کیوں نہیں اترتی؟ قرآن نے مجھے کہا ہزیان نہ بک، جاہل نہ بن۔ تو نے حسنین کے نانا کا فرمان نہیں سنا کہ القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ۔ جو بھی مجھے منہ میں ڈالتا ہے میں حلق سے جھانک کے دیکھتا ہوں سینے میں علی ہے یا نہیں۔ بھائی میں شہر دل میں جھانک کے دیکھتا ہوں، علی ہے تو اتر جاتا ہوں، نہیں تو پھر ہڈی کی طرح حلق میں اٹکتا رہتا ہوں۔ ہاں اب تو مسئلہ حل ہو گیا، جس دل میں علی ہے چاہے وہ قرآن نہیں پڑھا ہوا قرآن اتر آئے گا۔
کو نہ بھی مانے ایک لمحے کے لیے، ٹھیک ہے بھائی نہیں اترتا، جو صرف علی تو ہے، میری مدد کرو، صامت افضل ہوتا ہے کہ ناطق؟ صامت دل میں ہو تو بندہ جہنم نہیں جاتا، اور اگر ناطق دل میں ہو، ہاں ہاں بس یہی آج کے مجلس کا میرا درس ہے، علی کو دل میں اتارنا سیکھو۔ جیسے بعض لوگوں کی زبان تک قرآن ہے اندر نہیں جاتا، بعض شیعوں کی زبان تک علی ہے اندر نہیں جاتا۔ دل میں اتارو۔ ظاہر زبان سے علی کے دشمن یا علی نہیں کہتے تھے، زبان سے یا علی کہنا کون سی فضیلت ہے؟ نہیں خیبر میں مرحب بھی جب لڑنے کے لیے تو اس نے بھی کہا تھا یا علی واپس چلا جا ورنہ مارا جائے گا، یا علی تو اس نے بھی کہہ دیا۔ تو زبان سے یا علی کہنا فضیلت نہیں، دل میں اتارو لاہور والو، وہ مقدر ساز بادشاہ ہے علی۔ وہ نصیب بنانے والا شہنشاہ اعظم ہے علی، جس شے کے اندر اتر آئے مقدر بدل کے رکھ دیتا ہے، کوٹھے میں اتر آئے تو قبلہ بنا دیتا ہے۔ جی نماز پڑھنا عبادت ہے، پڑھو مگر عبد بن کر۔ نماز میں سر کعبے کو جھکے، یہ عبادت ہے، دل روح کعبہ کو جھکے، یہ عبدیت ہے۔ درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند۔ کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا؟
जीते रहो, आबाद रहो। मौला तुम्हारी इबादत कबूल फरमाए। हर मजलिस के इख्तितामी लम्हात में यही जुमला ही पूछा है हमेशा, जो मेरी हर मजलिस में होते हैं, वो मेरी आदत से शनासा है और वो अपने लिए नहीं पूछता, नंगे सर बैठी हुई कौम के एहसास को बेदार करने के लिए पूछता हूँ कि लाख दरिया इल्म के बहा दिए जाएं, अगर आंखों में नमी न उतरे, जो पर्दे के अंदर शाम से आई हुई है वो राजी नहीं होती। हाँ, मैं कोई तवील और अरीज मसाइब नहीं पढ़ने लगा, तो तुम्हारी आंखों के मौसम को भीगता हुआ देखना चाहती है अली की बेटी। हाँ, और फिर ये वो अय्याम है लाहौर वालों जिसमें न तुम्हें किसी आलिम की मोहताजी होनी चाहिए रोने के लिए, हाँ, मसाइल के लिए होनी चाहिए, फजाइल के लिए होनी चाहिए, लेकिन रोने के लिए ना आलिम की मोहताजी, ना खतीब की, ना जाकिर की, ना किताब की, ना रिवायत की। घर बैठकर काम करते हुए, सड़क पे जाते हुए, राह चलते हुए आंखें बंद कर लिया करो। तसव्वुर कदे से दिल की तार जोड़ दिया करो। खुदा की कसम तुम्हें चलते चलते भी ज़ैनब के बैन सुनाई देंगे। अल्लाह अकबर, अल अज़मतु लिल्लाह। क्यों? उसकी बहनों की आवाज ने फितरत की दीवार तक पतोड़ दिया था। किताबें पढ़ के देख लेना, उलमा मुहक्किकीन से पूछना। जिस रात हुसैन ने मदीना छोड़ा है 28 रजब की रात को, उर्वा गफ़ारी सहाबी है रसूल का, 95 या 97 साल की उम्र रखता है, बिनाई खो चुका है, कानों से इतना बहरा है कि कान अल्लाह यस्मा सौतर रात, बिजली की कड़क नहीं सुन सकता, बादलों की गरज नहीं सुन सकता। 28 रजब की रात बिस्तर पे तड़प के उठ बैठा, बीवी की झंझोड़ के पूछता है, मैं बदनसीब तो बादलों की गरज नहीं सुन सकता, ये बहन किस बीबी के आ रहे हैं? ये ऊंची ऊंची आवाजों में रोने वाली कौन है? ज़ौजा ने रो के कहा, ज़हरा की बेटियां महमलों पे सवार हो रही हैं। तो उसके बहन आज भी दो शहवा पर, बस यही मैं चाहता था कि तुम्हारी आंखें नम हूं और मैं छोड़ूं। तो ये ज़हन में रख लेना, होते रहेंगे आइंदा आने वाली मजालिस में मसाइब भी। एक बात बस ज़हन में रख के जाना, और मैं दुआ देने लगा हूं तुम्हें। हम अब इकट्ठे हुए, फिर कल 24 घंटे के बाद जमा होंगे। कोई कहीं चला जाएगा, कोई कहीं, मैं कहीं जाके सो जाऊंगा। मेरे सर पे कुरान रखो तो मैं उठाने को तैयार हूं, अब्बास का अलम मेरे हाथ में दो तो मैं थामने के लिए तैयार हूं। वैसे अगर मान लो तो मिंबर पे भी झूठ बोलने वाले का हश्र और अंजाम क्या हो सकता है? जो शाम से आई है वो जाएगी नहीं, वो पूरी 10 रातों के लिए तुम्हारी मेहमान है। अल अज़मतु लिल्लाह, अल अज़मतु लिल्लाह है, जिसके सीने में पत्थर का टुकड़ा नहीं गोश्त का दिल है। मेरा जुमला है उसके लिए पूरी रातें। हम अभी चले जाएंगे। एक आध किताब तो मैं आपको यही तुम्हारे शहर में भी दिखा सकता हूँ। बहावलपुर आओ तो बहुत ज्यादा मोतबर किताबों में मैंने पढ़ा है, जहां मजलिस होती है सारी रात वहां घूमती है, अकेली नहीं, जख्मी पहलू वाली मां को साथ लेकर घूमती भी रहती है, और माँ की उंगली पकड़ पकड़ के बताती है, अम्मा फुला मोमिन यहाँ बैठा रो रहा था, अम्मा वो फुला मोमिन इधर बैठा रो रहा था, अम्मा जो मुंह पे मातम कर रहा था वो यहाँ बैठा था, अम्मा जो राने पीट रहा था वो इधर बैठा था। मैं तुम्हें सिवाय दुआ के कुछ नहीं दे सकता। शिला मजलिस वाली के पास है। जगह दिखाते दिखाते लाहौर वालों अचानक मां से एक सवाल करती है, जमीन हिलने लगती है।
سنو گے؟ کہتے اماں یہ اونچے بین کر کے رو رہے تھے، چیخے مار کے رو رہے تھے، انہیں تو نہ کسی نے پتھر مارے۔ میں نے تو جو کہنا تھا وہ میں کہہ چکا ہوں۔ انہیں نہ کسی نے رونے سے منع کیا۔ بطول کہتی ہے کوئی جرم کر رہے تھے، تیرے مظلوم بھائی کا ماتم ہی تو کر رہے تھے، اب مجھے معاف کر دینا چوٹ لگے تو۔ بلا تشبیہ پردے کی چادر سر سے اتارتی ہے زینب، کہتی ہے اگر تیرے حسین کو رونا جرم نہیں تو میرا سر آج تک زخمی کیوں ہے؟ میں نے تو جہاں حسین کا نام لیا کہیں پتھر مارے گئے، کہیں کھولتا ہوا پانی برسایا گیا، کہیں آگ کے شعلے پھینکے گئے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ بار الہ مجلس اعلیٰ کو منظور و مقبول فرما، بانیان کی مسائی کا شرف قبولیت سے مشرف فرما، مومنین مومنات کی شرکت مبدل و سعادت، ہماری ولیدہ بیانی قبول فرما، جو ان میں اولاد ہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جو مقروض اور تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما، جو بے گناہ قید ہے رہائی عطا فرما، یمی مومنین مومنات کے جو حاجات و قواعد و شریعت کے نزدیک جائز پورے فرما۔ ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے، ہمارے وارث کا جلد ظہور فرما۔ اللہم کن ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولی وحافظ مقاعد مناصر ودلیل معینا حتی تسکنہ ارضک وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد واہل بیتہ۔ حسین باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات بار پھر بھی جوش ولا سے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، یزیدیت، نعرہ صلوات۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ میرا عنوان حقیقت عبد و عابد ہے، فرمائشیں میرے موضوع سے ملتی جلتی کریں اور سوالات بھی جو موضوع سے تعلق رکھتے ہوں، اس سے جو ہٹ کر سوالات ہوں تو وہ مجلس سے پہلے آ کے روبرو پوچھ لیا کریں۔ توجہ ہے، میں اپنا موضوع شروع کر دوں۔ گھبرائے ہوئے ہو؟ تھکے ہوئے ہو؟ کل آپ نے سن لیا پوری کائنات میں اللہ نے کسی کی عبادت کا ذکر نہیں کیا، اور تو فرشتوں کو بھی عابد نہ کہا، فرمایا بس جو میرے قرب میں رہتے ہیں، کیونکہ وہ میرا ہی سجدہ کرتے ہیں اور بس، باقی ہر ایک کی پیشانی کسی نہ کسی کے سجدے کو جھکی ضرور ہے۔ ہاں، اور نتیجہ کل یہاں تک پہنچایا گیا تھا کہ بندے کو عبد بھی ہونا چاہیے اور عابد بھی۔ آج جو آغاز کرنے لگا ہوں، دیکھو میں نے کل بھی کہا تھا کہ تھکن ہو بھی اگر کسی کو تو جب میں ممبر پہ آ جاؤں تو چہرے پہ نہ لکھا کرو، ہاں، کیونکہ پھر میرا وہ پڑھنے کا مزاج ہی نہیں رہتا اور پھر حقداروں کا بھی حق مارا جاتا ہے۔ دونوں ہونا چاہیے انسان کو،
لیکن اگر کسی کے عابد ہونے میں کمی رہ جائے لیکن وہ عبد پورا ہے تو عبدیت عبادت کے نقص کو کامل کر دیتی ہے. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ جی. عابد ظاہر ہوتا ہے، عبد غائب ہوتا ہے. عابد کو شک پڑ سکتا ہے، عبد کو شک نہیں ہوتا. جی ہاں ہاں. دیکھیں شریعت نے نماز کے شقیات بیان فرمائے ہیں، سجدہ سہو ہے، عقیدت کے شقیات کہیں بیان نہیں کیے گئے. اور اگر جاگ رہا ہے سارا مجمع تو پھر سر اٹھائے، ایک لمحہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے. عابد جہنم جا سکتا ہے، عبد جہنم نہیں جا سکتا. العظمت للہ. صبح کے بعد دل والا علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا. توجہ فرمائی دوستو. عابد جہنم جا سکتا ہے لیکن عبد تصور ہی نہیں کہ وہ جہنم جائے. کیوں؟ عبادت کا تعلق ظاہری اعضاء سے ہے، عبدیت دل میں رہتی ہے. زہر بھائی سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اللہ کہتے ہیں میں قیامت کے دن کانوں سے بھی سوال کروں گا، بینائی سے بھی سوال کروں گا، دل سے بھی سوال کروں گا. روایت نہیں میرے بزرگوں، بھائی اور عزیزوں، آیت ہے. ان السمع سماعت بھی، والبصر بصارت بھی، والفؤاد دل بھی، کل اولئک کان عنہ مسئولا سب کے سب سے سوال ہوگا. یہ مسئول ہے. میں بھی آپ کی طرح پہلی بار اس آیت کو پڑھ کے چونکا تھا، پھر میں نے کتب اہل بیت کی ورقگردانی کی تو پتہ ہے کیا لکھا ہوا تھا؟ ان السمع للتوحید والبصر للنبوت والفؤاد للولایت. جیتے رہو. سمجھ میں آ رہی میری بات دوستو؟ سمجھ تو گئے ہی ہو، صرف جابر رقمی ترجمہ اور روایت جی کرنے لگا ہوں. جواب یہ ہے سماعت توحید کے لیے ہے، بصارت نبوت کے لیے ہے. ملک اور توحید سماعت ہے. وزن فرس آدم تک ہر ایک نے سن رکھا ہے کہ اللہ ہے، دیکھا کسی نے نہیں. توحید سماعت کے لیے، والبصر للنبوت اور بصارت نبوت کے لیے کہ نبوت کو دیکھا بھی جا سکتا ہے، والفؤاد للولایت اور دل ولایت کے لیے. یہ نہیں لاہور والوں آسان لفظوں میں، اللہ کانوں میں رہتا ہے، نبی نظروں میں رہتا ہے، علی دل میں رہتا ہے.
پچھلے دوست گھبرائے ہوئے تو نہیں؟ پلے بڑی بات. اب ابدیت دل میں کیوں ہے؟ کہ ولایت دل میں رہتی ہے. اللہ آیت آئی سامنے. حضرت ابراہیم نے ظہیر بھائی جب کعبہ تعمیر کر لیا تو زبان بے زبانی سے حجاب کبریائی سے صحیح خاج آواز آئی، ابراہیم تو نے بیت اللہ بنایا ہے، کسی دنیاوی بادشاہ کا گھر نہیں، اللہ کا گھر بنایا ہے، مانگ جو مانگ سکتا ہے مزدوری میں. سات دعائیں حضرت ابراہیم نے مانگی، اللہ نے ساتوں قبول کی. فرمائیے تو نے 7 مانگی، 7 لاکھ بھی ہوتی تو میرے گھر کی تعمیر کی اجرت میں عطا کر دیتا. نبوت اپنی ذریت میں رکھوائی، یہ بھی کعبے کی مزدوری تھی. امامت اپنی نسل میں رکھوائی، یہ بھی کعبے کی مزدوری تھی. جب بنوا چکا اللہ سے کہ امام میری نسل سے ہوں گے، پھر دعا مانگی. توجہ اب ذہن میں ہے نا کہ دل ولایت کے لیے کہا فجعل، سورہ بقرہ پڑھنا یا ابھی ممبر پہ قرآن لاؤ. فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، پڑھنے والے بعض انسانوں کے دل میری نسل کے ان اماموں کے آگے جھکا دینا. کیا کہا سردار صاحب؟ فجعل افئدۃ من الناس، بعض لوگوں کے، بعض انسانوں کے دل ان ائمہ کی محبت میں، چونکہ امامت دل میں رہتی ہے، جھکا دینا. اب مجھے نہیں پتا کون بگاڑ دینے آیا ہے، کون موتی چننے آیا ہے، جو مقدر سنوارنے آیا ہے وہ ایک لمحہ سر اٹھائے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے. ایک بندہ تیرے امام ششم کے سامنے قرآن پڑھ رہا تھا، اسی آیت سے گزرا، قرآن بند کر دیا، مولا کی طرف، سرکار سادے کی طرف دیکھ کر کہا مولا حضرت ابراہیم بھی بڑے بادشاہ تھے. فرمایا وہ کیوں؟ جب اللہ کہہ رہا تھا مانگ لے مزدوری تو کہہ دیتا کہ ہر انسان کا دل ان کے سامنے جھکا دے. آج سارے مسلمان ہوتے، سارے مومن ہوتے، سارے حبدار ہوتے، کوئی تیری جد کو بھونکنے والا تو نہ ہوتا. بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو، اپنی طرف سے اس نے بڑا تیر مارا لیکن چہرہ ذوالجلال پہ سرخی جلال آئی. دیوار کی ٹیک چھوڑ کے میرے مولا نے کہا شجرۃ الانبیاء کے علم پہ انگشت نمائی کرنے والے، جد الانبیاء کی مصلحت پہ انگلی اٹھانے والے، مول خلیل اللہ و اولاد الزنا، اللہ کے خلیل کو زنا زادوں سے کیا لینا دینا؟ سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ ہاں حضرت ابراہیم نے حلالیوں کو اپنی طرف بلایا اور کہا کیا ہے؟ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، فؤاد کی جمع ہے، افئدہ، فؤاد مانی دل، دل جھکا دے، کیونکہ ولایت دل میں رہتی ہے. اب میرے سارے سامعین محترم سمجھ گئے کہ ولایت دل میں رہتی ہے، اور اس کو
دیکھیں عربی میں قلب بھی دل کو کہتے ہیں، لیکن یہاں لفظ فؤاد ہے۔ قلب یہ ہے سنوبری شکل کا گوشت کا لوتھڑا جو حقیقت اس دل کو بھی دھڑکائے رکھتی ہے، وہ ہے فؤاد۔ یعنی جو دل کو بھی زندہ رکھتا ہے وہ ہے فؤاد، اور فؤاد میں ہے ولی۔ اسی لیے تو ولایت پہ مرنے والا مر کے بھی نہیں مرتا۔ اچھا نہیں، تو ہم ہر وقت ہمارا امتحان لیتے اور مرضی کے نمبر دیتے اور ہم غریب چپ رہتے ہیں۔ اب تمہارا امتحان ہے اور ریاضی نمبر ایک بندے کو بھی نہیں ملنے کے۔ ہاں، استحقاق کے مطابق میں نمبر دوں گا۔ کہاں رہتا ہے علی؟ فؤاد میں۔ فؤاد میں، یہ بار بار لفظ دوہرا رہا ہوں کیونکہ آگے میں نے ایک اور آیت پڑھنی ہے۔ کہاں رہتا ہے علی؟ فؤاد میں۔ فؤاد میں، فؤاد کا تعلق علی سے ہے۔ شب معراج رسول واپس آیا، آ کے بتایا میں نے یہ دیکھا، یہ دیکھا، یہ دیکھا، تو اس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے ما کذب الفؤاد ما رأى، جو کچھ میرے نبی نے وہاں دیکھا اس کے دل نے اسے جھٹلایا نہیں ہے۔ سمجھ آئی بات دوستو؟ ہاں، چونکہ ولایت دل میں، اس لیے ابدیت دل میں، عبادت ظاہر میں، ابدیت دل میں۔ عبادت کا تعلق چونکہ ملک اور ظاہر سے ہے، عابد جہنم جا سکتا ہے۔ ابدیت کا تعلق دل سے ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ دل میں ولا بھی ہو اور پھر جہنم۔ شیخ مفید سے بڑا عالم تمہارے مذہب میں کہاں سے لاؤں میں؟ ہے کوئی جسے امام زمانہ اپنی قلم سے علی خصدید برادر ہدایت یافتہ لکھتے ہوں؟ اس سے بڑا عالم ربانی میں تو نہیں ڈھونڈ سکتا کہیں۔ وہ لکھ رہے ہیں ظہیر بھائی، توجہ موالی تمام شیعہ سنی بھائی اپنی لوح دل پہ لکھیں۔ شیخ مفید فرما رہے ہیں الولاء حافظ للعمل ان کون حسنا فکسرہ وان کون سیئا فکفرہ والعمل لیس لہ توصیر فی الولاء۔ وہ کہتے ہیں جو ولا ہے وہ عمل کی محافظ ہے۔ الولاء حافظ للعمل، ولا عمل کی محافظ ہے۔ کیسے؟ ان کان حسنا کسرہ وان کان سیئا کفرہ، اگر عمل نیک ہو ولا اسے کثیر کر دیتی ہے، ایک کا 1000 بنا دیتی ہے۔ وان کان سیئا فکفرہ، اور اگر عمل برا ہو اسے نیکی میں بدل دیتی ہے۔ لیکن عمل کے لیے تاثیر نہیں کہ وہ ولا میں کوئی کمی بیشی کر سکے۔ اب مجھے نہیں پتا میرے سامنے خریدار کتنے ہیں، تماشائی کتنے ہیں، سوچنے والے کتنے، ماننے والے کتنے۔ خطاب میرا ماننے والوں سے ہے، اور یہی میں درس دیتا ہوں۔ ابدیت میں ڈنڈی نہ مارنا۔ عبادت میں اگر کہیں نقص رہ گیا تو ابدیت پورا کر دے گی، لیکن اگر ابدیت میں نقص رہ گیا سارے جہان کے عابد تجھے عبادت دے دیں۔ میرے سامنے سارے شیعہ ہیں، اچھا اہل سنت بھائی بھی ہیں نا، چلیں جی یہ شیعہ تو ہو رہے ہیں ناراض،
میں اہل سنت بھائیوں سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. ہاں چونکہ جہاں شیعوں کے شک ہونے لگے پھر مجھے ان شک والے شیعوں سے بغیر شک کا سنی اچھا لگتا ہے. ہاں ابن ابی الحدید معتزلی کا نام کئی بار میں ممبروں سے لے چکا ہوں, اس کا کلام بھی سنا چکا ہوں. آج سے کوئی تقریباً 800 سال پہلے گزرے. سنی عالم 7 قصیدے تیرے مولا کی شان میں لکھے, کسی کا 82 شعر, کسی کا 70 شعر, ایسے لمبے لمبے قصیدے 7. تو ان میں 2 شعر اس وقت میرے سامنے ہیں جو آج کے لیے تحفہ ہے, شیعوں کے لیے بالعموم اور برادران اہل سنت کے لیے بالخصوص. میرے مولا کو خطاب کر کے سنی عالم کہہ رہا ہے, اذا طاف قوم بالمشاعر والصفا فقبرک رکنی طائفا ومشاعری اذا صام ناس فی الحواجر حسبتا فمدحک اسنا من صیام الحواجر. وہ کہتا ہے یاری جب میری قوم کے لوگ کعبے جاتے ہیں حج کرنے, وہ صفا مروہ میں دوڑتے ہیں, وہ کعبے کا طواف کرتے ہیں, پھر حاجی کہلاتے ہیں. فقبرک رکنی طائفا ومشاعری, لیکن میں تیری قبر کا طواف کر کے حاجی بن جاتا ہوں. چھوڑ دوں نہیں. دیکھو نہ ہو تو شاید علویات میں مجھے آج بھی کسی میرے چاہنے والے کچھ لوگوں نے رکا بھیجا, یہ ہم سے کہا جاتا ہے یہ توسیع صاحب غلط حوالے دیتے ہیں. توسیع ممبر پہ بیٹھ کے چیلنج کرتا ہے, گھونگھٹ میں تو آٹا نہیں پھانکتا, کسی کو ہی جرت کے میدان میں لائے کہ تم نے اس کتاب کا نام لیا تھا, یہ ہے, دکھا کہاں ہے. ہاں میرا کوئی حوالہ غلط کرے, شہرک کٹواؤں, ترجمہ غلط کرے, موت کی سزا خود قبول کر لوں, ہدایت تو میں نہیں بانٹتا. اب سر اٹھا, سنی عالم کہہ رہا ہے اذا صام ناس فی الحواجر حسبتا فمدحک اسنا من صیام الحواجر. جب لوگ اساہڑ کی گرمیوں میں روزے رکھ کے اللہ کو راضی کرتے ہیں, میں تیری مدح کر کے اس سے زیادہ ثواب کما لیتا ہوں. ارادے کیا ہے, کیا کہا اس نے, فمدحک اسنا من صیام الحواجر. گرمیوں کے روزوں کے مقابلے میں تیری مدح کہیں بلند و بالا ہے, کہیں زیادہ قیمتی. اب دیکھو عمل نہ چھوڑ دینا. ہاں پہلے ہی مخالف بہت الزام لگاتا ہے, جی توسیع کو سننے والے تو عمل کے قریب ہی نہیں جاتے. ہاں لیکن میں کسی کم ظرف کی وجہ سے کریمی پہ بھی پردہ نہیں ڈال سکتا. میری طرف دیکھنا, کہو گے تو کل ممبر پہ لے کے آؤں گا.
ہاں نہ لاؤں نہ دکھا سکوں میرے نطفے میں شک، ورنہ جو اب شک کرے پھر یہ تو اصول ہے نا صحیح حاج، پھر اس میں شک۔ ابن ابی الرضا علوی بغدادی 8ویں صدی میں گزرے ہیں، یعنی ابن ابی الحدید کی وفات کے 120 سال بعد انہوں نے اس کے قصیدوں کی چھوٹی چھوٹی شرح لکھی ہے۔ جب انہی اشعار پہ پہنچے تو اس کی شرح میں انہوں نے جو جملہ لکھا ہے، اگر وعدہ کرو کہ عمل نہیں چھوڑو گے تو پھر سناتا ہوں۔ نہیں چھوڑو گے؟ جو جو وعدہ کرتا ہے وہ ہاتھ اٹھائے۔ توجہ، ابن ابی الرضا بغدادی کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے پھر میں وہ جملہ نہ پڑھوں۔ وہ کہتے ہیں یظہر من ھذا البیت وفیما یاتی بعدہ انہ یترک العمل اتقالا بشفاعت امیر المومنین وان کان ھذا مناف المذہب ولكنہ من قوت الیقین فیہ وصدق المحبت لہ يدخل ذیل قوله تعالی وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحیم وذیل قوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو احب منکم الحجر حشر معه۔ وہ فرماتے ہیں ان دو شعروں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علی کی شفاعت کے بھروسے پر ابن ابی الحدید عمل کے قریب نہیں جاتا تھا۔ ان کان ھذا ینافی المذہب، اگرچہ یہ بات بظاہر مذہب کے منافی ہے، ظاہر میں مذہب کے منافی ہے، وَلَكِنَّهُ من قوت الیقین فیہ وصدق المحبت لہ، لیکن جو اس کو علی سے محبت تھی، اس محبت کی سچائی اور علی پر یقین کی قوت کی وجہ سے وہ اس آیت کے ذیل میں آ کے بخشا جائے گا۔ کون سی؟ میرے خیال ہے تمہارا دل نہیں چاہ رہا۔ چلے ٹھیک ہے، میں یہ جملہ چھوڑ دیا، موضوع کو آگے۔ اس کا مطلب ہے بس اس محلے کا ارادہ ہے کہ یہ جملہ پورا کیا جائے، پچھلے محلے کا تو بالکل ہی نہیں ہے ارادہ۔ اس کو ادھار کرتے ہیں، اگلی بات کرتا ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، کون سی آیت کے ذیل میں؟ آگے انہوں نے جو آیت لکھی ہے وہ ہے سورہ توبہ میں، فرمایا وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحیم۔ اللہ فرماتا ہے کہ مومنین میں کچھ ایسے ہیں جو گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، کبھی صالح عمل کر لیتے ہیں، کبھی گناہ کر لیتے ہیں، قریب ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے۔
اللہ اکبر. قریب ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے. فرماتے ہیں وہ اس آیت کے نیچے آئے گا اور رسول کے اس قول کے نیچے آئے گا. کیا کہ لو احب الحجر احدکم لحشر معہ. تیرے رسول کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص پتھر سے بھی محبت کرے تو جہاں وہ پتھر جائے گا وہ بندہ بھی ادھر جائے گا. ابن عبد الرضا لکھتے ہیں جب پتھر سے محبت کرنے والا پتھر کے ساتھ جا سکتا ہے، علی سے محبت کرنے والی چلو. اب اگر تم بیدار ہو تو اب ایک اور آیت پڑھوں. وہ انہوں نے نہیں لکھی، وہ میں اپنی طرف سے پڑھتا ہوں. یہ ہے مومنین کے لیے، یہ آیت ہے مومنین کے لیے. ایک اور آیت سننا. اور لطف یہ ہے، پہلے سردار صاحب جو خود سوچ سکتا ہے سوچتا رہے، بعد میں پھر نتیجہ بھی دے دوں گا. مومنین کو خوشخبری دی سورہ توبہ میں، اور دوسری آیت جو پڑھ رہا ہوں حالانکہ ہے وہ سورہ مومن میں. اللہ اکبر. سورہ مومن، اس کا دوسرا نام سورہ غافر بھی ہے، بخشش والا سورہ. لیکن دیکھو کچھ لوگوں کو اللہ بخش ہی نہیں رہا، اور کچھ کو سورہ توبہ میں بخش رہا ہے، حالانکہ سورہ توبہ غصے والا سورہ ہے جس میں بسم اللہ ہی نہیں ہے. اور بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ جب پوچھا گیا بسم اللہ کیوں نہیں، فرمایا بسم اللہ میں پہلے اللہ رحمان کہے اپنے آپ کو، پھر رحیم کہے، پھر جہنم کی دھمکی دے. سویا کی بات. ہاں یہ جو اور وہاں یعنی علی والے کو جس سورہ میں بسم اللہ نہیں، وہاں بخشش کی نوید دے رہا ہے، اور وہاں آغاز سورہ سے غافر الذنب قابل التوب، میں گناہ معاف کرنے والا ہوں. لیکن کچھ لوگوں کو وہاں بھی نہیں چھوڑ رہا. توجہ ابھی لے آؤ قرآن منبر پہ، ابھی لاؤ، میدان میں فیصلہ کرو. دودھ کا دودھ پانی کا پانی. ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الى الایمان فتکفرون قالوا ربنا امتنا سنتین واحییتنا سنتین فاعترفنا بذنوبنا هل الى خروج من سبیل. اللہ کہتا ہے کفر کرنے والوں کو جہنم میں دور سے ندا دی جائے گی. کیا آج تم اپنے آپ سے جتنے بیزار ہو، اللہ تم سے اس سے بھی زیادہ بیزار ہے. نہیں اب میں دیکھتا ہوں امتحان ہے تمہارا، کون سماعت کے کتنے پانی میں ہے. یہ بھی مجھ سے کئی دفعہ سن چکے ہو، جیسے خطابت ہر ایک کو نہیں آتی، سماعت بھی ہر ایک کا وظیفہ نہیں ہے. یہ بھی تفضل الہی ہے، یہ بھی تقسیم کبریائی ہے. جس کے حصے میں ہے سماعت کا موتی وہ میری طرف دیکھے. ہاں بڑا واضح اشارہ ہے. کیوں اللہ میاں ہم پہ اتنا غصہ کیوں، تو ہم سے اتنا بیزار کیوں؟ وہ کہتا ہے کیوں نہ بیزاری کروں. اذ تدعون الی الایمان فتکفرون، تمہیں دنیا میں ایمان کی طرف بلائے
دیا گیا تم نے کفر کیا. نہیں پھر وہی بات کہوں گا زہیر بھائی، نہ گھونگھٹ میں آٹا پھانکا ہے جعفر نقوی نہ پھانکنے دیا ہے. یا علی کے بغیر لاؤ زمانہ مل کر کے جس کا لقب ایمان ہو، ورنہ غضنفر کو حق دو. میں ترجمہ کروں، دنیا میں تمہیں علی کی طرف بلایا گیا، فتکفرون، تم نے کفر کیا. اب وہ کہہ کیا رہے ہیں؟ فاعترفنا بذنوبنا حل الی خروج من سبیل. پالنے والے ہم گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، جہنم سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ابد تک نہیں. او علی والا گناہوں کا اعتراف کرے سورہ توبہ میں بخش دیتا ہے، علی کا منکر گناہوں کا اعتراف کرے سورہ مومن میں بھی معاف نہیں کرتا. میں راضی ہوں تم سے. میں نے جو پیغام دینا تھا شاہین جی وہ دے دیا. اب جاؤں گا تو باتیں اور کروں، بات بھولی تو نہیں؟ چونکہ ولایت دل میں ہے، ابدیت بھی دل میں ہوتی ہے، اس میں کھوٹ نہ ملانا. ہاں یہ اگر عابد بننے میں نقص رہ گیا ہو ابدیت اس کو پورا کر دے گی. یعنی عابد بڑا نہ بھی ہو بندہ، عابد بڑا ہونا چاہیے. اب میں تمہیں کیا کیا یاد دلاؤں دوستو. عابد شیطان بڑا تھا، عابد فرشتے بڑے تھے. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات یا نہیں؟ عابد بڑے تھے، قریب ہو گئے. عابد موسیٰ بڑا تھا، عابد خضر بڑا تھا. اللہ یار یہ ٹوٹے پھوٹے نعرے نہ لگوایا کرو خدا کے لیے. سمجھ میں آئی بات؟ آؤ آؤ قرآن لاؤ.